ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے وہ ٹاپک ہے کربلا اسلام کا مضبوط قلعہ. کیونکہ کربلا نے اسلام کے ان اصولوں کو پھر سے زندہ کیا کہ جو ولایت سے دوری کی وجہ سے یا مٹ رہے تھے یا کم رنگ ہو رہے تھے، اپنی حیثیت کو کھو رہے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان قوانین کو، ان اصولوں کو بہترین انداز میں یاد دلایا کہ نکلتے ہوئے اپنے بھائی کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور چاہتا ہوں عمل بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور یہ میرے نانا اور میرے والد کی سیرت ہے. کل آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ جس میں خداوند متعال نے اس قانون کے بارے میں کہا ہے کہ تم میں سے قوم کیوں نہیں، امت کیوں نہیں لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی اور عمل بالمعروف نہیں کرتی، نہی عن المنکر نہیں کرتی، حالانکہ اسی میں ان کی کامیابی ہے. پھر آپ کے سامنے بیان کیا امت کس کو کہا جاتا ہے. امت یعنی آپس میں کلیکٹیو بیہیویئر، ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہونا اور مل کر ایک امت کو تشکیل دینا. ممکن ہے ایک مقام پر ہزاروں لوگ ہوں، وہ افراد کہلائیں گے، امت نہیں کہلائیں گے. کب تک؟ جب تک وہ آپس میں ایسا بیہیویئر نہیں رکھتے کہ ان کو امت کہلایا جائے. مثال کیا دی تھی؟ نماز جماعت. کہ اگر 100 لوگ پیچھے کھڑے ہوں اور ایک شخص کو آگے کھڑا کر دیا جائے اور یہ پیچھے والے 100 افراد اپنی فرادہ نماز پڑھتے رہیں تو آگے کھڑے ہوئے کو امام نہیں کہا جاتا. کب تک؟ جب تک یہ پیچھے والے اپنی فرادہ نماز کو جماعت کے اندر تبدیل نہیں کر لیتے.
جیسے ہی یہ جماعت کی نیت کریں گے، اب جو آگے شخص کھڑا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ امام ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ائمہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے، اتنے محبین ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم قیام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس امت موجود نہیں ہے۔ کیسے یہ سلسلہ کیسے بنے گا؟ کیسے انسان امت بن سکتا ہے؟ کیسے معاشرے کے افراد پہلا قدم بڑھا سکتے ہیں کہ وہ اب انفرادیت سے نکل کر، پرسنل لائف سے نکل کر ایک سوشل لائف کے اندر داخل ہوں؟ پہلا قدم جو ضروری ہے، اور تقریباً ہر شخص اس چیز کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جب تک اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا انسان کلیکٹیو بیہیویئر نہیں بنا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیماری ہے سوء ظن کی۔ بڑی عجیب بیماری ہے۔ حالانکہ اسلام کا حکم کیا ہے؟ دوسرے سے ہمیشہ حسن ظن رکھو اور خود سے سوء ظن رکھو، لیکن انسان اس کے بالکل اپوزٹ عمل کرتا ہے، یعنی خود سے حسن ظن رکھتا ہے اور دوسرے سے سوء ظن۔ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایک شخص کو انسان نے دیکھا کہ رات میں خدا نخواستہ کسی ادارے میں اس نے رشوت دی، وہ رات میں دے دی، صبح وہی شخص نماز فجر پڑھانے آیا۔ اب اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ رویہ ہے کہ جا کے پورے معاشرے کو اعلان کر دے کہ میں نے اس شخص کو رات میں رشوت دیتے ہوئے دیکھا ہے، یا نہیں؟ اس کا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اہل بیت فرماتے ہیں 70 توجیہ کرو کہ یہ نہیں، میں نے کچھ اور دیکھا ہوگا، میں نے یہ نہیں، یہ دیکھا ہوگا۔ خوب اگر دے رہا تھا تو مجبور ہو گیا ہوگا۔ نماز فجر پیچھے پڑھیں، کہاں پڑھو؟ کیوں؟ کیا پتہ نماز شب میں جا کے اس نے خدا سے معافی مانگ لی ہو، ہمیں کیا پتہ، اور خدا نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے والے اس زندگی کے اندر کہ خدا نے اس کو معاف نہیں کیا اور یہ جہنمی ہے؟ حق نہیں دیا خدا نے۔ پہلا کلیکٹیو بیہیویئر کیا ہے؟ سوشل بیہیویئر کیا ہے؟ دوسروں کو جگہ دیں، برداشت، تحمل، حسن ظن سے کام لیں، فوراً جج کرنے نہ لگ جائیں۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے بعض اوقات کوئی ایک کام سرزد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اپنے لیے کیا کہا گیا؟ اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہو جانا۔ چند نیکیاں کرنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آئیڈیل ہو چکے ہو، چند اچھے کام کر لے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے ہمیشہ سوء ظن رکھو کہ مجھے اور بہتری کی طرف جانا ہے، مجھے اور بہتری کی طرف جانا ہے۔ لیکن اب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بالکل اپوزٹ بیہیویئر، بالکل اپوزٹ۔ ایک مسئلہ سوء ظن، دوسرا مسئلہ غیبت۔ کیا ہے غیبت؟ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، یہ کہلاتی ہے غیبت۔ کیا تعبیر کی ہے خدا نے غیبت کرنے والے کی؟ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی سخت تعبیر ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اور کتنی آسانی سے ہم جو ہیں، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، بہرحال آپ سارے عزادار ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، یقیناً آپ اس برائی سے محفوظ ہوں گے، لیکن بہرحال میں اپنے لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ کتنی آسانی سے میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کوئی ایسی بات بیان کر دیتا ہوں جس سے معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ رسوا ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا تم نے ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اب اس کا نیچرل اثر کیا ہوتا ہے؟ جس کی انسان نے غیبت کی، جب اس کے سامنے جائے گا، اس سے ملاقات ہوگی، اچھا اس کو نہیں پتہ اس نے غیبت کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس شخص کی غیبت کی ہے۔ اب اس کا نیچرل اس کی ذات پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ خود بخود اسے بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کی برائی کر کر آئے ہوں۔ دلوں میں محبت خود بخود کیا ہوتی ہے؟ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان سوشل لائف سے نکل کے انفرادی لائف کے اندر چلے جاتا ہے، دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلا مسئلہ سوء ظن، دوسرا مسئلہ غیبت، تیسرا مسئلہ غصہ اور برداشت کا نہ ہونا۔
یہ ہمارے سوسائٹی سے لے کے گھروں تک کا مسئلہ ہے. چھوٹے چھوٹی بات کے اوپر غصے کا آ جانا یہ ایک ایسا ایشو بن چکا ہے ہماری یوتھ کا, بزرگوں کا, جوانوں کا, سب کا مسئلہ. مثلا آپ کبھی توجہ کریں کہ ہم کیسی باتوں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں موجود ہیں, بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, اتنا شدید غصہ اس بچے کے اوپر, 4-5 سال کے بچے کے اوپر, جیسے اس نے پتہ نہیں کیا جرم کر دیا. کیا ہوا ہے؟ گلاس ٹوٹا. گلاس زیادہ اہم ہے یا اس بچے کی جو پرسنالٹی ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے یہ زیادہ اہم ہے؟ کیا زیادہ اہم ہے؟ ایک گلاس کے لیے اس بچے کو جھڑک دیا جائے, چاہے مرد ہو یا خواتین, بہرحال دونوں کے لیے یہ چیز موجود ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اور ہم عموماً بچوں پر اس چیز پر غصہ کرتے ہیں جو ہماری ذات سے ریلیٹ ہوتا ہے, جسے بچے کی تربیت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا. بچہ اپنی سائیکل توڑ کر لائے گا, اتنا غصہ نہیں کریں گے جتنا غصہ اپنی گاڑی کے ہیڈ لائٹ ٹوٹنے پر کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بچے کے لیے غصہ نہیں کیا جا رہا, اپنی ذات کے لیے غصہ کیا جا رہا ہے. کہنا عجیب ہے. رسول خدا مسجد میں موجود ہیں, ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد. ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو رسول خدا کی خدمت میں لے کر آتی ہے. وہ چھوٹا بچہ رسول خدا کی گود میں ہے اور اس کا رسول خدا کی گود میں پیشاب نکل جاتا ہے. خاتون گھبرا جاتی ہے, ایک دم رسول خدا سے لینے لگتی ہے. خدا نے کہا نہیں, ٹھہر جاؤ, یہ جو میرا لباس نجس ہوا ہے نا, یہ 3 بار پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا, لیکن یہ جو تم ایکٹ کر رہی ہو نا, اس سے جو اس بچے کے ذہن میں اثرات آئیں گے وہ پاک نہیں ہو پائیں گے. اور ہمارا گلاس رسول خدا کے لباس سے زیادہ بہتر ہے. یہ ہماری وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیز ہے. اصول ہیں تربیت کے. پہلے 7 سال بچے کو آزاد چھوڑ دو, بادشاہ ہے بچہ. پہلے 7 سال کیا ہے؟ بادشاہ. رسول خدا کی حدیث ہے, یہ انہیں پیٹرن دیا ہے کس طریقے سے بچے کی تربیت کرنی ہے. جب یہ پہلے 7 سال میں بادشاہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کانفیڈنس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو تم اس کے بہترین غلام بن کر رہو. غلام کبھی حکم نہیں دیتا, درخواست کرتا ہے. روکیں, برائی سے روکیں, لیکن انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ڈانٹنے والا نہیں, تقاضا کرنے والا, درخواست کرنے والا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مقام پہ سب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بچہ بھی اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے اور کوئی بڑا باہر محفل میں اندر داخل ہوا, فوراً بچے سے کہا جاتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو, بڑوں کو جگا دو. تو جس طریقے سے بڑوں کی عزت نفس ہوتی ہے نا, اسی طرح سے بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. جس طرح بڑوں کا ایگو ہوتا ہے اس طریقے سے بچوں کا بھی ایگو ہوتا ہے. کیا کیا آپ نے؟ اس کے ایگو کو ہرٹ کر دیا. اعتماد کھوئے گا. کیا اٹھائے؟ نہیں اٹھانا ہے, لیکن حکم کے ذریعے سے نہیں, درخواست کے ذریعے سے. سکھانا ہے, ادب سکھانا ہے. اور بادشاہوں پہ حکم نہیں چلایا جاتا. کیوں؟ اگر بادشاہوں پہ حکم چلاؤ گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا. بادشاہوں سے تقاضا کریں, ریکویسٹ کریں. کہا دوسرے 7 سال, پہلے 7 سال بادشاہتی زندگی, البتہ اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں. خود کو نقصان نہ پہنچائے, کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے, اور کسی قیمتی شے کو نقصان نہ پہنچائے, تاکہ بالآخر زندگی گزارنے کے اصول سیکھے کہ میں نے کبھی خود کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی شے کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچانا. بہرحال سکھانا ہے, لیکن انداز, رویہ ڈانٹنے ڈپٹنے والا نہیں ہوگا, بلکہ انداز کیا ہوگا؟ درخواست والا, تقاضے والا. یہ ہو گئے پہلے 7 سال. اگلے 7 سال کیا کرو؟ اگلے 7 سال بچے کو اپنا بہترین غلام بناؤ. اب تم بادشاہ اور بچہ کیا ہے؟ غلام ہے. غلام ہے تو کیا کرے؟ گھر کے سارے کام کرے, برتن دھوئے؟ نہیں. یعنی تم بہترین بادشاہ, اب یہ اس کو بہترین غلام بناؤ. بہترین غلام کیا ہے؟ اس کی تربیت کرو. سیرت پڑھیں کس طرح امام سجاد غلاموں کو لیا کرتے تھے اور تربیت کر کے چھوڑا کرتے تھے. اس طرح اولاد کی تربیت کرو جس طریقے سے ایک بہترین مالک ایک غلام کی تربیت کرتا ہے.
اس میں بچے کو سکھاؤ کہ ادب بڑوں کا کیا کیسے کیا جاتا ہے، اس میں بچے کو سکھاؤ بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس میں اولاد کو سکھاؤ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس میں اولاد کو سکھاؤ کہ کس طرح محرم اور نامحرم میں تفریق کرنی ہے، سکھانے کا انداز ہے۔ دوسرے 7 سال بہترین غلام بنا کر رکھو، یہ ہوگا 14 سال۔ کہا تیسرے 7 سال اس کو اپنا وزیر بناؤ۔ وزیر سے کیا کرتا ہے بادشاہ؟ مشورہ کرتا ہے۔ ہماری اتنی انکم ہے، بیٹا تم بتاؤ کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، یہ پروگرام میں نے آرگنائز کرنا ہے، بیٹا تم بتاؤ اس کو کیسے آرگنائز کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ اس کو انجام دیں۔ بادشاہ حکم دیتا ہے، وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور وزیر سے کام کرواتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس 7 سال کے اندر وہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ پاور اس کے اندر آتی ہے۔ پہلے 7 سال میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوا، اگلے 7 سال میں اس نے ادب سیکھا، اور اس کے اگلے 7 سال میں اس نے ڈیسیجن میکنگ پاورز کو سیکھ لیا۔ کہا اب اس کو چھوڑ دو، اب یہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے بن چکا ہے۔ یہ اصول ہیں اسلام کے، اور ہم بعض اوقات غیروں کے سامنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا واقعاً ان کی پوری زندگی پہ اس کا نقش چھوڑ سکتا ہے، پوری زندگی میں۔ اس لیے کچھ اسلامی ممالک میں ایجوکیشن شروع ہی تقریباً 6.5-7 سال سے ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، قم میں ہی موجود ہیں، تقریباً 4 یا 5 کلاس میں ہوں گے۔ اسپیچ کے لیے ان کو بلایا گیا کلاس کے سامنے، خود انہوں نے اپنا واقعہ ہم سے نقل کیا۔ بلایا گیا، جب وہ اسپیچ دینے کے لیے آئے تو کلاس کے بچوں نے ان کا مذاق اڑایا، کلاس کے بچوں نے مذاق اڑایا۔ کانفیڈنس ایسا شیل ہوا کہ آج تک ممبر پہ آنے سے خوف کھاتے ہیں، لوگوں کو فیس کرنے سے خوف کھاتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا ڈانٹنا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کی تاثیر کہاں تک جا سکتی ہے، چھوٹا سا ڈانٹنا۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ امام کا سپاہی بنائیں۔ امام کا سپاہی ایسے نہیں بنایا جاتا۔ سیکھیں، کتنی بافضیلت ہوں گی وہ خواتین کے جن کی اولاد آیت اللہ سستانی جیسی ہے، کتنی بافضیلت ہوں گی وہ خواتین کے جن کی اولاد رہبر معظم جیسی ہے۔ آیت اللہ شہید بہشتی کے سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ اس وقت تک اپنے بیٹے کو یعنی شہید بہشتی کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک ساتھ میں قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ ہر چیز کی تاثیر ہے، ایک ایک عمل۔ مشہور و معروف واقعہ سن رکھا ہوگا آپ نے، ایک دفعہ ایک بزرگ عالم دین اپنے بچے کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ان کے بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے۔ یہ کیا، کیسے کر دیا؟ میں نے تمام مستحبات کا خیال رکھا تھا، تمام مکروہات کا خیال رکھا تھا، بہت سوچا کچھ ذہن میں نہیں آیا۔ اپنی زوجہ کو بلایا کہ آپ کو کچھ یاد ہے آپ نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کہا نہیں۔ بہت دیر سوچنے زوجہ نے کہا ہاں، ایک دفعہ انار والا باہر سے گھر سے گزر رہا تھا، تو میں نے انار خریدنے سے پہلے اس کی اجازت کے بغیر انار کے اندر سوئی چبو کر اس کے رس کو چکھا تھا کہ یہ انار میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں۔ کہا بس یہی وجہ ہے کہ آج اس نے جو یہ عمل انجام دیا ہے، اگر آپ نے اجازت لے لی ہوتی تو اس کی تربیت کے اندر یہ مسئلہ نہیں آتا۔ ایک ایک عمل ہمارا آئینہ ہوتا ہے ہماری اولاد کے اعمال کا، ایک ایک عمل۔ تو کیسے تیار کرنا ہے معاشرے کو؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں۔ برداشت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر شوہر اور بیوی کے درمیان برداشت و صبر۔ اگر انسان گھر میں سوشل بیہیویئر اچھا نہیں رکھے گا تو گھر کے باہر کیسے رکھے گا؟ یہ تو اولاد سے والدین کا رابطہ، شوہر صبح سے نکلا ہوا ہے، تھکا آ رہا، گھر آیا 10,000 مشکلات کے ساتھ، اور آتے ہی گھر کی ٹینشن شروع، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو نیچرل ری ایکشن ہی ہوتا ہے کہ کہیں کا غصہ کہیں پہ اتر جاتا ہے۔ جب کہیں کا غصہ کہیں اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپس میں رابطے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ خواتین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب کوئی تھک کر آتا ہے کم از کم 10 منٹ تک کسی موضوع پہ بات نہ کریں، خود سے کچھ بتائے تو سنیں، صرف
پانی لا کر دیں، خدمت کریں. جب انسان کا ذہن سکون میں آ جائے اس کے بعد اگر کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو کریں. عرب کا اوائل کا دور ہے، تازہ تازہ اسلام آیا ہے. ایک جوڑا ہے جس کے ہاں بیٹا ہوا کچھ سال بعد، اور اس بیٹے کی علالت کی وجہ سے انتقال ہو گیا. شوہر جو ہے وہ سفر پر موجود ہے، سفر سے واپس آیا، بیٹھا، زوجہ نے کھانا وغیرہ دیا، اس کو ریلیکس کیا، بات لینے کا. جب بالکل ریلیکس ہو گیا، کہا مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہمیں امانت دے اور پھر اس امانت کو ہم سے واپس مانگ لے تو ہمیں ناراض ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کی امانت کو صحیح سلامت لوٹا دیا؟ خوش ہونا چاہیے. کہا ہمیں اس کی امانت واپس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کہا واپس کرنی چاہیے. کہا خوب، بس خدا نے جو ہمیں امانت دی تھی نا وہ خدا نے واپس لے لی. کتنی بڑی بات تھی، کس انداز میں منتقل کی. یہ شخص رسول خدا کی خدمت میں گیا اور اس ماجرے کو نقل کیا. رسول خدا نے ان دونوں کو دعا دی اور پھر ان کے یہاں ایک اولاد پیدا ہوئی جو مولا علی کی رقاب میں لڑتے ہوئے جنگ صفین میں شہید ہوئے. ایسے والدین ہوتے ہیں تو پھر اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے کہ شہادت کے منصب پر پہنچے. یہ جب انسان اس رابطے کو رکھتا ہے اپنے گھر کے اندر، پھر وہ گھر سے نکل کر سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب بہت سارے گھر ملتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے. تو پہلے مرحلے میں سوء ظن، حسن ظن، ان اخلاقی برائیوں کو ختم کریں اور اخلاقی فضائل کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں. غیبت سے دوری، برداشت اپنے وجود کے اندر پیدا کریں. یہ جب کریں گے تو خود بخود آپ کا بیہیویئر کیا ہو جائے گا؟ سوشل بیہیویئر ہوتا جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت آپ کے وجود کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کے اندر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت سے توسل. کسی مقام پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہو پا رہا تو فوراً کیا کریں؟ اہل بیت سے توسل کریں. بہت ساری نمازیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری دعائیں اسی مورد کے اندر آئی ہیں کہ انسان ان ازواج مقدسہ سے متصل ہو اور بھی گڑ گڑائے ان کے سامنے کہ خدا کے سامنے میری درخواست کریں کہ میں اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حکیم لقمان اپنے اوائل زندگی کے اندر غلام رہے ہیں. غلام تھے، ان کا آقا یعنی مالک ان کے پاس آیا اور کہا کہ جاؤ ایک جانور ذبح کرو اور اس کے بدترین اعضاء میرے لیے لے کر آؤ. جانور کو ذبح کیا، دیکھا کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زبان اور دل. کچھ عرصہ گزرا، پھر کہا جاؤ ایک اور جانور کو ذبح کرو، اس کے بہترین اعضاء میرے لیے لے کر آؤ. کیا لے کر آئے؟ زبان اور دل. مالک نے مجھے کیا ماجرا ہے؟ کہا اگر انسان کے زبان اور دل بہترین ہو جائیں تو اس کا پورا وجود بہترین ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کا زبان اور دل کسی بھی وجہ سے آلودہ ہو جائے پھر اس کے وجود کی تمام پاکیزگی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کم از کم شروعات زبان اور ان تمام چیزوں کا تعلق، حسن ظن دل سے تعلق، سوء ظن دل سے تعلق، غیبت زبان سے تعلق، جھوٹ زبان سے تعلق، تمام کی تمام برائیوں اور اچھائیوں کا تعلق اکثر زبان سے اور دل سے ہوتا ہے. کوشش کریں ان چیزوں کو پاک اور پاکیزہ رکھیں. پھر اس کے بعد جب انسان ان تمام چیزوں میں وارد ہوتا ہے کہ اب انسان کے اندر کلیکٹیو بیہیویئر آ گیا، اب وہ چاہتا ہے، اب وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے کہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے جو امام کے کلام سے بھی میں نے بتائی، کل قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے لے کر آیا اور بہت سی آیتیں اور نظروں سے گزری وہ بیان کی جا سکتی ہیں. اتنی آیتیں، اتنی روایتیں ہونے کے بعد یہ عمل بالمعروف ہمارے معاشرے سے کم ہوا کیوں؟ ایک سوال ہے نا کہ جب اتنی اس کی فضیلت تھی شروع سے لے کر اب تک، تو ایسی کیا وجہ بنی کہ آج یہ عمل بالمعروف ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے، یہ کم ہو گیا؟ چند وجوہات اس کے اندر موجود ہیں.
پہلی وجہ خوف کا ہونا. کس کا خوف؟ مثلا اوائل کے اندر خلفاء موجود ہیں. یزید کے دور کے اندر دیکھیں خلیفہ وقت ہے, امام نے جرت کی امر بالمعروف کرنے کی, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو امام معصوم ہے کہ ہر کسی کے اندر اتنی جرت پائی جاتی ہے. واقعہ کربلا کے بعد اور لوگوں کو خوف ہو گیا کہ اگر یہ جب نواسے رسول کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم کیا ہیں. ایک وجہ کیا ہوئی؟ خوف کا ہونا. دوسری وجہ ناراضگی. واقعہ عجیب ہے, انسان کسی کو اچھائی کی دعوت یا برائی سے اس لیے نہیں روکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ناراض ہو جائے. انسان دیکھے, جبکہ روایتوں میں آئے دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے. اگر دوست کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو دوسرے دوست کا یہ وظیفہ ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے, لیکن نہیں بتا رہا. کیوں؟ ناراض نہ ہو جائے. اب دیکھیں, یاد رکھیں, دوستی اور محبت یہ بھی خدا کے لیے ہیں, دشمنی اور نفرت یہ بھی خدا کے لیے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہے کیا, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. جو بھی چیز اللہ سے دور کر دے, حتیٰ نعرہ تکبیر کیوں نہ ہو, اللہ اکبر کہے گلے کاٹے گئے نا اسلام کے نام پر, ہو ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہے کیا, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. توجہ رکھیں اس چیز کے اوپر کہ ہر وہ چیز, دوستی ہو, محبت ہو, نفرت ہو, پیار ہو, جو بھی ہو, کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا کے لیے. ذات کے لیے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. خوب امر بالمعروف ایک وجہ کیا ہوئی؟ ناراضگی. اور ایک وجہ جو بہت بڑی وجہ ہے, اور یہ فساد یہودیوں کی وجہ سے آیا, وہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا. خدا خود کرے گا. یہ چیز مسلمانوں کے اندر ہی پینیٹریٹ ہوئی, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, امام خود آ جائیں گے. کربلا ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے, آئمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتے. ہم کہاں وہ کہاں. یہ کس کی بات ہے؟ یہودیوں کی بات ہے. فرعون سے نجات دی حضرت موسیٰ نے فرمایا, یا قوم ادخلوا الارض ارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم, اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس کی طرف جو پروردگار نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ابھی نجات دی ہے فرعون سے, معجزات دیکھتے ہوئے ہیں کس طرح دریائے نیل کو شق کیا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو جو کہتے ہیں, اذهب انت وربک, تم اور تمہارا پروردگار جاؤ, فقاتل انا ہاہنا قاعدون, ہم لوگ یہیں ویٹ کر رہے ہیں, تم لوگ جا کر جنگ کرو, اور جب زمین خالی کر دو نا تو آگے ہمیں بلا لینا. ابھی تم اس نبی کے معجزے دیکھ کر آئے ہو, ابھی اتنی جلدی نافرمانی. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں, ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے. امام نے کرنا ہے آ کر, اور پھر میڈیا نے آ کر اس پہ اور چار چاند لگا دیے, ایسی موویز بنائی, ایسے کریکٹرز ڈیزائن کیے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ لگنے لگا کہ مثلا امام زمانہ بھی شاید کوئی سپرمین, مین آف اسٹیل ہیں, ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا, آئیں گے اکیلے ہی سارے کاموں کو انجام دے دیں گے. لیکن اگر ایسا ہی ہوتا نا تو مولائے کائنات میں کوئی کمی نہیں تھی, سارے کام انجام دے سکتے تھے. ایشو کیا تھا؟ امت کا نہ ہونا, کلیکٹیو بیہیویئر نہ ہونا. یہی وجہ آج تک ہے. تو کیا بہانے؟ یہ ایسے کوئی بہانے کچھ نہیں چل رہے, کچھ بہانے نہیں چل رہے, کوئی فائدہ نہیں ہو جتنے بھی بہانے کر دیں. جب امام نے آنا ہے. آخری بات, اسلام وہ واحد دین ہے, تاکید سے کہہ رہا ہوں, اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان کی انفرادی یعنی اس کی پرسنل لائف کے لیے بھی آیا ہے, اور اس کے اجتماعی پہلوؤں کو بھی اسلام کور کرتا ہے. کیونکہ آخرت تک کے لیے کمپلیٹ پیکیج ہے. انفرادیت کے لیے یعنی انسان کا اس کی ذات سے تعلق. خداوند متعال کہتا ہے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے اس کی ہدایت کر دی, اب اس کی مرضی ہے کہ یہ ہمارا شکر ادا کرے کیا
کفر کرے، اس کی مرضی ہے، ہم نے اس کی ہدایت کر دی ہے، ہم نے راستہ بتا دیا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نماز ہے، یہ روزے، تمام چیزیں اس کی ہم نے کلیئر کر دی. اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آگے کیا عمل کرتا ہے. دوسری، انفرادی تو تقریباً ہر دن بیان کرتا ہے، لیکن دوسری نظر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر نہیں پائی جاتی، صرف اسلام کے اندر. خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود تبدیل کرنا نہ چاہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو جائیں گے؟ ایسے ہی تو امام نے حضرت مسلم کو نہیں بھیجا نا، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی کام تو ہوگا، کوئی لاجک تو ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد والے. امام نے کہا ایک شخص سے مخاطب ہو کر، کیا تمہارا کوفے آنے جانا موجود ہے، جاتے ہو، آنا جانا لگا ہوا ہے کوفہ؟ کہا ہاں مولا آتا جاتا ہوں. کہا میرے جد، میرے بابا حسین کے قاتل نظر آتے ہیں؟ کہا مولا تقریباً سب مر چکے ہیں، کوئی اس دنیا میں نہیں رہا. مولا نے کہا نہیں، فقط جرم میں وہ شریک نہیں ہوتا جس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہو، بلکہ ہر وہ شخص اس کے اندر شامل ہوتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہو اور اس نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو. عمل بالمعروف نہی عن المنکر اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان ریئیکٹ نہ کرے اس کے خلاف تو وہ اس کے جرم کے اندر شریک ہو جاتا ہے. یعنی اگر انسان مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اس کا درجہ زبان سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اگر حالات اتنے سنگین ہیں کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر یہ سوچے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ اس دور میں کوفے میں ایسے افراد موجود تھے جو دل سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہوا وہ صحیح ہوا. ہم نے کہا میرے قاتلوں کو نہیں دیکھتے، کیوں بھیجا؟ اگر کوئی ذمہ داری نہیں تھی جناب مسلم کو. امام مکے میں موجود ہیں، رمضان کا مہینہ آیا، خطوط آنا شروع ہوئے، تعداد آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں چند بار. بڑی تعداد میں خطوط آئے. امام نے جواب لکھا کہ میں اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بیٹے کو تمہاری طرف سفیر بنا کر بھیجتا ہوں. جو افراد میری نصرت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی کے ہاتھ بیعت کریں. حضرت مسلم کو امام نے خط دیا، حضرت مسلم روانہ کوفے پہنچے. بیان ہوتا ہے 18,000 افراد نے حضرت مسلم کی بیعت کی. مسلسل بیعت ہو رہی ہے. کوفے کا گورنر بشیر ہے. عمر سعد نے ایک دیکھا کہ اس سے کوفہ نہیں سنبھل رہا، اور اگر یہی چلتا رہا تو کوفہ ہاتھ سے گیا. خط لکھا یزید کو کہ کوفے کے حالات بشیر سے نہیں سنبھل رہے، کسی سمجھدار شخص کو یہاں پر حاکم بنا کر بھیجو. یزید نے کس کو خط لکھا؟ ابن زیاد کو. کہاں موجود ہے؟ بصرہ میں، بصرہ کا حاکم ہے. کہا جاؤ اور کوفے کی کمانڈ سنبھال لو. لیکن ایک اور چیز اس کو دی. کیا؟ کہا بصرے کی حکومت بھی تمہاری، کوفے کی حکومت بھی تمہاری. کیوں؟ کیونکہ کوفے کو سنبھالنا تھوڑا مشکل تھا، اور کوئی بھی پرامن اپنی حکومت بصرہ کی چھوڑ کر اتنے آرام سے کوفے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو ایسی آفر دی کہ بصرہ بھی تمہارا اور کوفہ بھی تمہارا. اور اس دور میں بصرہ اور کوفے کی حکومت کا مطلب کیا تھا؟ پورے عراق پہ حکومت. اس کو خط ملا. یہاں کوفے میں اچھے خاصے افراد جناب مسلم کی بیعت کر چکے ہیں اور منتظر ہیں امام حسین کی، کیونکہ حضرت مسلم نے خط لکھا ہے کہ مولا آ جائیں، یہاں پہ اتنے افراد نے میری بیعت کر لی ہے آپ کے نام پر. امام وہاں اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے. ابن زیاد کو خط پہنچا. اس نے وہ لباس پہنا جو اس دور میں بنی ہاشم پہنا کرتے تھے، یعنی سبز عمامہ، ویسا ہی لباس جیسا امام حسین زیبتن کیا کرتے تھے. کوفے کے دروازے پر آیا اور کوفے کے افراد سمجھے کہ امام حسین آئے. یہی فرق ہے بصیرت اور بصارت میں. بصارت یعنی وہ آنکھ جو فقط سامنے کی چیز دیکھ رہی ہے. بصیرت اس آنکھ کو کہتے ہیں جو حقیقت اور باطن کو دیکھ لے. بصیرت افراد کی تعداد بہت کم تھی. دھوکہ ہوا
ابن زیاد اندر داخل ہوا, دارالامارہ میں فوراً چلا گیا. اور وہ چلاک تمام کے تمام افراد کو پہچان گیا ان کی حقیقت کیا ہے. آتے ہی اعلان کیا کہ جن افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا, ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا, ان کو ان کے گھر کے باہر سولی لٹکائی جائے گی, ان کی اولاد کو قتل کیا جائے گا. لوگ ڈرنا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اب ذرا ایک لہجے کے لیے پاز کیجئے اور تھوڑا سا پیچھے آئیے. اگر افراد ابن زیاد کو پہچان لیتے, اس کو پکڑ لیتے, یا خوب نہیں پکڑا دارالامارہ چلا گیا, اس کی دھمکی سے نہیں ڈرتے, دارالامارہ کا حصار کر کے اندر داخل ہو کر اس کو گرفتار کر لیا جاتا, تو وہ کہاں کہاں کا حاکم تھا؟ یہ کوفہ اور بصرہ. حضرت مسلم کہاں کے حاکم بن جاتے؟ کوفہ اور بصرہ. یعنی امام حسین اپنے عراق میں داخل ہونے سے پہلے ہی عراق امام حسین کے کنٹرول میں آ جاتا. کس چیز کا فرق ہے؟ لفظ اگر لوگ ڈر کے پیچھے نہ ہٹتے. واقعہ عجیب ہے. یہ کیا ہے؟ احساس ذمہ داری اجتماعی, سوشل رسپانسبلٹی. ہر امام کو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے, ہر امام کو. آپ شروع کریں جناب امیر سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ زہرا وہ مقام آ گیا ہے کہ لوگ سلام تو دور, اگر علی سلام کرتا جواب نہیں دیتے. یہ کیا ہے؟ سوشل رسپانسبلٹی پوری نہ کرنا. بی بی کا گھر جل رہا ہے, مولا کائنات حکمت کی وجہ سے آواز نہیں اٹھا پا رہے, لیکن لوگ کیوں خاموش ہیں؟ سوشل رسپانسبلٹی. امام کی گردن میں رسی باندھ کر لے کر جایا جا رہا ہے, لوگ خاموش کیوں ہیں؟ سوشل رسپانسبلٹی. امام حسن کو صلح کرنی پڑ رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے. اور ادھر جیسے ہی اعلان ہوا کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, کچھ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اس کے بعد کہا کہ ایک بڑا لشکر شام سے نکلا ہے, اگر لوگوں نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم تمام کے تمام افراد کو قتل کر دیں گے. لوگ ڈر کے بھاگنا شروع ہوئے. وہ مسجد کوفہ جو افراد سے بھری ہوا کرتی تھی, یہ مقام آ گیا کہ حضرت مسلم کے پیچھے فقط اور فقط 30 افراد نے نماز ادا کی. اٹھے, مسجد کے دروازے تک آئے, اب مسلم کے ساتھ 10 افراد موجود ہیں. دروازے سے باہر نکل کے چند قدم چلے, اب مسلم کے پیچھے 3 افراد موجود ہیں. چند قدم چلے ہیں, اب یہ عقیل کا لال کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے, غریب الوطن ہے, راستہ نہیں جانتے. فکر صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا کو ان حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اتنے لوگوں نے میری بیعت کر لی, ان حالات سے کیسے آگاہ کروں؟ جس دروازے پر جاتے پہرا موجود ہے, جہاں جاتے پہرا, جہاں جاتے پہرا. فوجیں نکلی ہوئی ہیں مسلمین عقیل کو ڈھونڈنے کے لیے. تھک ہار کر ایک گھر کے چبوترے پہ جا کر بیٹھے. اب مسلم بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں. بہت سارے لوگوں نے حضرت مسلم کو الگ شمار کیا ہے, کربلا کے شہداء میں نہیں لکھا, غلط ہے یہ. امام حسین نے جناب مسلم کو اس وقت یاد کر کے بتایا کہ مسلم جو ہے وہ کربلا کے شہداء میں. کب یاد کیا امام نے؟ جب تمام شہداء کو رخصت کر چکے, تنہا اپنے خیمے سے باہر نکلے ہیں, دائنی اور نگاہ کی اور بائنی اور نگاہ کی. جب کسی کو نہیں پایا تو امام نے فرمایا اینا اینا مسلم ابن عقیل و اینا اینا ہانی ابن عروہ. اس وقت امام
ان ہستیوں کو یاد کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کو کربلا سے جدا شمار نہ کرنا، یہ کربلا کے شہید ہیں، مسلم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ جس خاتون کا گھر تھا اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اشارے سے پوچھا کون ہو؟ کچھ نہیں کہہ سکے، اشارے سے پانی مانگا، جناب مسلم کو پانی لا کے دیا، پانی پیا۔ خاتون کہتی ہے اے شیخ اپنے گھر لوٹ جاؤ، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، لوگ مسلم نکیل کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، تمہیں پریشان کریں گے۔ یہ کہہ کے وہ خاتون اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ حضرت مسلم اسی جگہ موجود ہیں۔ کہا ہے شیخ، اب اس کا انداز بدلا، کہا ہے شیخ میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی جوان میرے گھر کے باہر بیٹھا ہو۔ حضرت مسلم نے نگاہوں کو اٹھایا اور کہا اے بی بی جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا غریب الوطن ہو؟ کہا ہاں غریب الوطن ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں۔ دوڑتی ہوئی بھاگ رہی، کہا مدینے سے آئے ہو؟ میرے رسول کے شہر سے آئے ہو؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے تعلق ہے۔ اور نزدیک آئی، کہا قریش سے؟ کہا نام کیا ہے تمہارا؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ تڑپ گئی، کہا مولا جسارت معاف کیجیے گا میں نے پہچانا نہیں۔ گھر کے اندر لے کر آئی، جناب مسلم نے مصلی بچھایا، پوری رات عبادت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح شب عاشور عبادت ہوئی ہے نا پوری رات، جناب مسلم نے پوری رات عبادت کی ہے۔ عبادت کرتے کرتے کچھ وقت کے لیے جناب مسلم کی آنکھ لگتی ہے، بیدار ہوئے، کلمہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاتون آئی، مولا کلمہ استرجاع پڑھنے کی کوئی وجہ؟ کہاں خواب میں چچا آئے تھے اور بتا رہے تھے مسلم الاجل جلدی کرو۔ ابھی نماز صبح سے فارغ ہی نہیں ہوئے تھے کہ گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس خاتون کا بیٹا ابن زیاد کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے جناب مسلم کو دیکھ کر اس کو جا کے خبر دے دی کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آئی، مسلم نے زرہ پہنی، اپنی تلوار کو اٹھایا۔ وہ بی بی کہتی ہے اے مسلم باہر کہاں جا رہے ہیں؟ باہر خطرہ ہے، آپ گھر کے اندر رہ کر ہی دفاع کیجئے۔ جناب مسلم جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں یہ میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے نامحرم تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ رے اللہ، بنی ہاشم کی یہ غیرت، میں کہوں گا اے سید سجاد آپ نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہے۔ جنگ کرنا شروع کی ہے حضرت مسلم نے، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے لے کے گئے، کہا گیا مالک کو سلام کرو۔ سخت لہجے میں جواب دیا ہے مسلم نے کہ میرا مالک فقط حسین ہے۔ کہا مسلم سلام کرو نہ کرو مار دیے جاؤ گے۔ کہا بس ایک خواہش رکھتا ہوں، میرے مولا کو خبر دے دی جائے کہ اب یہ کوفہ وہ نہیں رہا کہ جس کی مسلم نے خبر دی تھی۔ دارالامارہ پہ لے جایا گیا، حضرت مسلم کو دارالامارہ کے اوپر سے دھکا دیا گیا۔ حضرت مسلم نے مکے کی طرف رک کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہوا کی دوش پر مسلم کا سلام پہنچا ہے حسین تک۔ وہاں امام راستے میں موجود ہیں، دو افراد کو کوفے کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، مولا کو دیکھ کر انہوں نے راستہ بدل لیا۔ مولا کے ساتھ پیچھے گئے، ان کو لے کر آئے، کہا مولا تم سے کچھ کلام کرنا چاہتے تم نے اپنے راستے کو تبدیل کر لیا۔ کہا ہم جانتے تھے مولا ہم سے کیا پوچھیں گے، ہمیں بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ مولا نے کہا بتا کوفے کے کیا حالات ہیں، میرا مسلم کیسا ہے؟ کہتے ہیں مولا زیادہ کچھ نہیں بتا سکیں گے، بس اتنا سمجھ لیجیے جب ہم کوفہ چھوڑ رہے تھے مسلم کی لاش کو گھوڑوں سے باندھ کر پورے کوفے میں پھیلایا جا رہا تھا۔ میں کہوں گا اے مسلم اس جسارت پر غمزدہ نہ ہونا، شاید تمہارے جسم سے اس سرزمین کو پاک کیا جا رہا ہو کہ یہاں پر ابھی سیدانیوں کو مرہنہ پاؤں چلایا جائے گا۔ جیسے ہی خبر ملی ہے مولا نے کہا اے زینب حمیدہ کو لے کر آؤ۔ کون حمیدہ؟ مسلم کی 7 سالہ بیٹی۔ مولا کے سامنے لائے، سر پہ دست شفقت کو پھیرا،
خاندان امامت کی پلی تھی، فوراً سمجھ گئی، کہا مولا میرے بابا خیریت سے تو ہے نا؟ مولا نے سینے سے لگایا، بیٹی آج سے مجھے ہی اپنا بابا کہنا۔ میں کہوں گا اے کاش، یہاں مقتل خاموش ہو گیا، لیکن میں کہوں گا اے کاش یہ ایک خیمے سے ایک 4 سالہ بچی نے اس منظر کو نہ دیکھا ہوتا، جو یہ تصور کر رہی تھی کہ جب کسی کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو سر پہ دستہ شفقت کو پھیرا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ لیکن جب سام غریبہ میں صدا گونجی ہے نا، قد قتل الحسین میں کربلا، ارے امام حسین کربلا کی سرزمین پہ قتل کر دیے گئے۔ اب یہ بچی انتظار کر رہی ہوگی، کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا، ارے کوئی آئے گا سر پہ دستہ شفقت پھیرے گا۔ لیکن تاریخ نے عجیب جملے لکھے، ارے گوش مارے چھینے گئے، تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب